اور اسی طرح شب برات کا حکم۔ شب برات شعبان کی 15ویں شب کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ رات جس رات میں مخلوق کو گناہوں سے بری کیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اپنی آرام گاہ میں نہیں پایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہیں پایا۔ میں تلاش کے لیے نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 7 اشخاص کے۔ 7 انسان ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ والدین کا نافرمان اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ کینہ رکھنے والا اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ شرابی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ قاتل اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، ایک خود بخود چلتے چلتے شلوار ٹخنوں سے نیچے تک پہنچ جائے، اور ایک ہے کہ انسان خود تکبرانہ انداز میں اس غرور میں وہ شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک وہ ان تمام جرائم سے، اپنے گناہوں سے اللہ سے پکی اور سچی توبہ نہ کر لے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو قیام کیا کرو، رات کو عبادت کیا کرو، اور دن کے وقت روزہ رکھا کرو۔ سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں سے بخشش کروانا چاہتا ہو، ہے کوئی شخص جو اپنے رزق میں وسعت کروانا چاہتا ہو۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، کون مصیبت میں ہے اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے اللہ خود اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی؟ تو ہمیں اللہ کے دربار میں ہر وقت عاجزی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو رات ہے، زندگی میں ایسے موقع کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ موقع نصیب فرما دیں، تو ہمیں اس رات سے رحمتیں لوٹنی چاہیے۔ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے، قبرستان جانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں وہ گھر یاد رہیں کہ تم نے بھی یہاں آنا۔ لیکن اس رات کو اپنے معمولات میں، اپنے اعمال میں یہ عمل بھی شامل کرنا کہ اس رات میں قبرستان ضرور جانا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں کتنی دفعہ گئے ہیں؟ اللہ کے نبی ساری زندگی میں 1 دفعہ گئے ہیں۔ تو ہم بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی غرض سے 1 دفعہ چلے جائیں، کبھی کبھار چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن ہر شب برات میں ہر سال ضرور جانا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کبھی کبھار گئے ہیں، کبھی کبھار نہ جائیں، تو ہر سال ضرور یقیناً جانا، اس کو لازمی جز سمجھ لینا شب برات کا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس رات میں اور بہت زیادہ نفلی عبادات ہیں، نوافل ہیں، تلاوت قرآن کریم ہے، ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات، توبہ استغفار، اللہ اللہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جتنا ہمیں ہو سکے ہمیں اتنی ہی کرنی چاہیے، لیکن اتنا ذہن میں ضرور رکھیں کہ اگر ہم عشاء کی نماز سے آغاز کرتے ہیں اور فجر تک بھی کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، اور یہ جو نفلی عبادات ہیں یہ ہم جتنا کمانا چاہیں، جتنی نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیں، ہم اپنا بینک بیلنس زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی جو نماز ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات تو نوافل، ذکر اذکار، تہجد ہم پڑھتے رہیں لیکن صبح فجر کی نماز قضا ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اس رات میں نفلی عبادات ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رات کو عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، تو یہ روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو بھائی یہ بعض کے ہاں مستحب عمل ہے اور بعض کے ہاں مستحب عمل بھی نہیں ہے، تو اس لیے روزہ رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مستحب عمل ہے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ جو روزہ رکھے اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن روزہ رکھنے والا، جو انسان روزہ نہیں رکھ رہا، اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھے، یہ مناسب نہیں۔ آپ نفلی عبادات ہیں اور یہ روزہ بھی نفلی ہے، تو آپ یہ مستحب عمل ادا کر رہے ہیں تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں جو روزہ نہ رکھ رہے۔ تو اس روزے کو 2-3 فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہر ماہ ایام 20، 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے اگر روزہ رکھ لیا جائے تو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور تیسری فضیلت اس روزے کو حاصل یہ ہے کہ یہ شعبان المعظم کے مہینے میں آ رہا ہے، اس لیے ایک تو مستحب عمل ہے، ایک ایام 20 کے روزوں میں سے اور ایک شعبان کے روزوں میں سے یہ روزہ آ رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیں گے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں، سلف صالحین نے اس رات سے بے شمار فائدے اٹھائے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، ہر چیز کو اس کے مرتبے مقام پر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو عمل جس درجے سے ملے اس کو اسی درجے میں رکھو۔ ایک عمل مستحب عمل ہے، اس کو مستحب کا ہی درجہ دو۔ ایک سنت عمل ہے، اس کو سنت کا ہی درجہ دو۔ ایک واجب عمل ہے، اس کو واجب کا ہی درجہ دو۔ ایک فرض عمل ہے تو اس کو فرض کا ہی درجہ دو۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا مستحب عمل ہے، لیکن اتنا اس رات کو اوپر لے جانا، اتنا اس رات کے فضائل کو بیان کرنا کہ اس کی اہمیت ہم مستحب کی اہمیت ہم واجب اور فرض کے قریب یا فرض سے بھی اوپر لے جائیں، یہ مناسب نہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ایک تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔